اچھا جی، ایک اور کرنٹ افیئر اس ویک کا، وہ ہمارے جو محبوب سیاسی لیڈر ہیں مولانا عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے سارے نکاح جن مفتی صاحب نے پڑھائے ہیں نا، وہ ہے مفتی سعید صاحب، ٹھیٹھ حنفی کٹر دیوبندی، یہ خود اپنے لیے بولتے ہیں، وہ حافظہ اللہ تعالی۔ وہ حالانکہ بڑی نرم طبیعت ہے ان کی، لیکن پچھلے دنوں وہ کوسچن آنسر سیشن کر رہے تھے، انہیں کسی نے پرچی پہ کوئی گالی نہیں لکھی، مسلم اور ترمذی کی حدیث لکھ کے بھیج دی، اس پہ وہ بھڑک اٹھے اور چند ایک جملے انہوں نے ارشاد فرمائے۔ وہ مسلم کی حدیث اور ترمذی کی قبروں کے حوالے سے لکھی، میں اس کو بریف نہیں کرتا، میری اس پہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، میرا ریسرچ پیپر نمبر 1 آپ پڑھ لیں، یعنی قبر کتنی ہائٹ کی ہو، اس کے احکامات، مزارات، یہ سب کچھ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس کے حوالے سے وہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ وہ انہوں نے حدیث پڑھی اور ساتھ ہی وہ غصہ کھا گئے، اور انہوں نے چند ایک بڑے خطرے ناک جملے بولے، یعنی خطرناک نہیں، خطرے ناک۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ ریموو۔ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی، ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹھ حنفی، پکے ٹھیٹھ حنفی، پکے ٹھیٹھ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیثیں نہ بھیجا کریں آپ، ہم بس یہ پڑھ کے نا، آگے شاید انہوں نے کہنا تھا ڈسٹ بن پہ پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا رک گئے، انہوں نے کہا ریموو کر دیتے ہیں، انگریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ کتنی حقارت سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا، وہ مسلم اور ترمذی کی حدیث تھی۔ پھر کہنے لگے آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ ہم اہل حدیث وہابی نہیں ہیں، ہم کٹر ٹھیٹھ حنفی ہیں، یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا جس نے کو دین ابراہیمی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کٹر تو آڑے پاج گئے نے، انجینئر صاحب نے پان دیتے نے اللہ دے فضل نال، جنہوں نے پجے نہیں وہ کھنڈے ہو گئے نے اللہ دے فضل نال۔ اور پھر کہتے ہیں جی 1500 سال سے بزرگوں کا دین چھوڑ کے ہم اب نئے فرقے بنانا شروع کر دیں، حدیث کیا لگائی رکھتے ہو؟ یہ ان کے جملے، ہم حدیثیں پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں، ہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ اچھا، یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295C لگ جائے گی، ہاں، لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ۔ آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں، اور اس کو کسی اور انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذرا اس کا شان نزول پڑھیں آپ، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا۔ نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے امیر کے طور پر، تاکہ بعد میں کمیونیکیشن ہوتی رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا، تو حضرت ابوبکر عمر نے 2 مختلف بندوں کے اوپر مشورہ دیا، اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نبی الاسلام کے ساتھ نہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ 2 لوگ ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو اڑے بابے شاہی کوئی نہیں، اگر سیدنا ابو بکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں۔
اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ان کے حضور اس طرح چلا کے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ ظاہر ہے جب خبر نہیں ہوگی تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا ڈر گئے کہ وہ رسول اللہ کے حضور اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کہتے تھے اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ الحمدللہ یہ آیات آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، سینٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو باب البقی والی سائڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور جو باب السلام والی سائڈ ہے جدھر سے حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں لکھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ یہ تینوں آیات آج بھی لکھی ہیں، اور مفتی اعظم سعودیہ جنہوں نے حج اور عمرے کی حاضری کے اوپر کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے، رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی، تسی لوگ ہو۔ حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، تم لوگ ہو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔ وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا۔ لا تقولوا راعینا، وہ یہودی بگاڑتے تھے، راعینا ہمارا چرواہا، اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو، لفظ ہی چھوڑ دو، تم کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے، نظر کرم فرمائے، ہماری رعایت کر دیں۔ یعنی صحابہ کرام نے کبھی گستاخی کی نیت سے نہیں کیا، چونکہ کافر مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے صحابہ سے بھی کہا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں؟ حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو، اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے، ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ حدیثیں نہ سناؤ میں، تنو سی فتاوا شامی سنائیے، در مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی، بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے۔ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی، کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے۔ ایک ہمارے وہ استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، مفتی صاحب بیٹھے میں تائید کریں گے، انہوں نے شرح صحیح مسلم پڑھی ہے، ان کے پاس پڑھتے بھی رہے، انہوں نے جرت کی ہے کہ انہوں نے
اس عبارت کے اوپر گرفت کی، اور لیکن وہ بھی بڑے ڈرتے ہوئے. انہوں نے کہا یقیناً ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن کا احترام ہم سے زیادہ تھا. یہ انہوں نے نا پہلے شوگر کوٹڈ کی اپنی عبارت، کیونکہ وہ آگے کلاس لینے لگے تھے. لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے. ایک مسلمان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے. یہ صرف غلام سعود سعیدی صاحب نے جرأت کی لکھنے کی، نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد. کبھی کوئی بہانہ کریں گے، ہاں یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا، ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف، قرآن ان کے خلاف، کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی. عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور توہین انہی کی کر رہے ہیں. تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے، انجانے میں ظاہر ہے. وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں، اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت. کیڑا 1500 سال، 1100 سال کیا کرو، اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. اور تسی تو بعد والے ہو جی، پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو آپ منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو. پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں. کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں؟ میں کٹر ٹھیٹ حنفی. کیڑا حنفی؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے. 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور 1904 کے اندر اعلی حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا معاملات چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 4 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دلوی نے لکھا کہ شروع ہے. کیڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی کرانی بند کرو. اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ حنفی. کیڑے حنفی ہو؟ المحند والے یا اسام الرحمین والے؟ آئے نا داڑ تھلے ہوں تو 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کتاب لکھی. یہ دونوں حنفی ہیں جی. یہ دسنا کہ وچ الالی حنفی کیڑا ہے. ہاں الالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں، وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیے گا، ٹھیک ہے. اور کوئی فروئی اختلاف نہیں سرکار، زمین آسمان کا فرق ہے، ایک دوسرے کی تکفیر ہے. تو کون سا کٹر ٹھیٹ حنفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، یا تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں؟ یعنی کافر ہی ہو گئے نا. حسام الحرمین اعلی حضرت نے 1905 میں لکھی، اس کا نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے دیوبندی کافر. وہ شک کیا، ان کو تو یقین ہے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. ہاں اور اس کے جواب میں المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں. اے توڑے وہ تقی عثمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے کاورین کو ایسا بنایا تھا، اشعری تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے اعلیٰ حضرت کا نام ڈائریکٹ لے دیا
احمد رضا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں احترام سے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. سرکار اشری تھانوی دے سائن ہوئے نے المونت اتے جی آئے ہو نا داڑ تھلے اے داڑ آخری علی کڑک کرنے علی. اور ہماری داڑ کے نیچے آ سکتے تھے، کیوں؟ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، داڑھوں سے پکڑ لینا. تو جنہوں نے اپنی داڑھوں سے قرآن و سنت کو پکڑا ہوا ہے، خلفاء راشدین کو پکڑا ہوا ہے، انہی کی داڑھوں کے نیچے آپ لوگ آ سکتے ہیں. ہاں، اور نہیں یہ غامدی صاحب سے حوالے کرنے والی چیزاں نہیں نے، یہ 4 سٹیج دا کینسر ہے. سیدھا لیزر نہ علاج ہوئے گا، نہ تھا کیمو ہوئے گی. یہ مطلب ان لوگوں کے حالات و واقعات. تو المہند المفند میں انہوں نے لکھا ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر، اور پھر اس میں تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. تو ہم نے کہا تھا ایسا بنایا تھا کہ مفند کہتے تھے دوسروں کو، وہ ہاں ایسا بنایا تھا، اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. بڑے فخر یہ بیان کرتے ہیں، مولانا کہتے تھے. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. یہ آپ دیکھ لیں کدھر اپنے بابوں کو کہاں کھڑا کرتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں میں کٹر ٹھیٹ حنفی، یہ الفاظ انہوں نے خود بولے ہیں، یہ نہ سمجھے میں کو چنگے بلانا ہوا، انہوں نے خود بولے نے. تو کاش تم بولتے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی. تو اپنے آپ کو مسلم کہے یار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ دجال کے خلاف، تو کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا یا مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت نہیں مارنے پائی، عام حالت دعوت ہی پیش کرنی ہے. تو سوائے غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا. یا مسلم کے الفاظ ہیں، یا سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا کٹر حنفی ٹھیٹھ دیوبندی، یہ نہیں ہے، یا کٹر بریلوی نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں وہاں پہ، یا مسلم. تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہنا یہ انجینئر تھے، کوئی اسٹوڈنٹ بول رہا ہے پیچھوں، میں تو مسلم ہے ہی نہیں. آپ بولے کسی کے سامنے میں مسلم ہوں، باغ چڑھ جانا میں کافر ہوں. بھائی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو تو بھی لکھنا مسلم، اسی کے اوپر فخر محسوس کر. کتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لچ تال کے چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے میرا بھی فرائی کر لو بیچ اے لو. تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یارہ تمہارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی علیہ السلام کا، اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے، اور وہ کام بدعتیں ہیں۔ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے، نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے۔ صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین۔ لیکن نبی السلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے، سب دنیا سے چلے گئے۔ البتہ قرآن دنیا میں موجود، سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی۔ ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس، 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس، اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس، اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری، حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ، غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی سے یہ حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں ہے۔ 6225 سے لے کے 6228 تک مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں۔ اور پھر فرمایا، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ اور چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا، اور یہ خطبہ آپ نے غدیر پہ اسی لیے دیا ہے جہاں اہل شام اور اہل مدینہ تھے، انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا نا۔ حجۃ الوداع پر جو روایتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، غدیر پہ ہیں یہ۔ اور مسند احمد میں تو آگے بھی حدیث چلتی ہے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر صحابہ میں بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔ یہ سارے الفاظ درست ہیں۔ اور پھر کہا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور یہ حصہ تو مسلم میں بھی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو نبی علیہ السلام تو بات ہی قرآن سنت آل البیت کی کر رہے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی، نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے، نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو۔ یار یہ غداری تو کوئی فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا۔ آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، جب کبھی بھی بڑے مجمع میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے، تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو۔ مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا، پھینک دیو۔ یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں ہم، تو اس
تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، فزیکل فنامنا آف نیچر کی تعلیم ہے، سائنس کی، وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں، انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں۔ اتنی بے ایمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں کٹر ٹھیٹھ حنفی، بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹھ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، آیا نا داڑ تلے۔ ہاں، میں وہ کٹر ٹھیٹھ حنفی، کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ اشرف تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے۔ کیا خلفائے راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محنت کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 عقیدے ہیں سرکار، ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، 3 عقیدے بتائے ہوئے ہیں، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں۔ میں کٹر ٹھیٹھ حنفی صاحب، آپ آ جائیں میدان میں۔ پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، نچوڑنے کے، ٹیکا لگا کے نہیں، وہ نے کہا نہیں، اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج ہے۔ اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے ہیں قبروں سے۔ ارواح ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر، خواب میں نہیں بیداری میں، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر۔ یہ خواص کا طریقہ ہے۔ عام بندے تو بھی کیا گزرا، اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں، وہ میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ پھر دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں۔ ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے، کرولری جوڑی ہوئی ہیں جی، حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں، تو جو آپ کی مٹی ہے قبر مبارک کی، اسی مٹی سے آپ کی تخلیق ہوئی، تو ظاہر ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ سرکار آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں، آپ نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہیں، تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کیونکہ ہم مخلوق مانتے ہیں، عرش کو بھی، کعبہ کو بھی اور کرسی کو بھی۔ آپ نے یہ کہا نہیں، آپ نے کہا کہ وہ حصہ زمین جو رسول اللہ کے ساتھ مس کیے ہوئے ہیں جی، وہ اسی مٹی کا حصہ۔ نہ سرکار، جس مٹی سے حضور بن گئے بس وہی مٹی وہ ہے، باقی جو بچ گئی ادھر تو حضرت ابوبکر عمر بھی دفن ہے، وہ تو پوری ریاض الجنہ ہے۔ نہیں جی، نسبت ہوگی سرکار، وہ نسبت بھی پوری نہیں ہے۔ مسلم شریف کھولیں، نبی علیہ السلام کو قبر عطر میں رکھنے سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام کو تو کوئی حصہ زمین ٹچ ہی نہیں کیا ہوا، وہ سرخ چادر ہے، ان کو وہ سرخ چادر بھی افضل ہے۔ اور یار اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک، بال مبارک، کرتا مبارک صحابہ کے پاس تھا، کبھی انہوں نے کلیم کیا کہ یہ اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ سے افضل ہے؟ انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ ان کو نبی علیہ السلام کے مزاج کا پتا تھا کہ آپ کے مزاج میں یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی چیزیں، انہوں نے لکھ دیا۔ اور جو کہتا ہے لکھا کہاں ہوا ہے، کہتے ہیں اجماع امت ہے۔ اندازہ کرو، ویسے پوچھیں تو کہتے ہیں جی اتنے موٹے موٹے لفظ بولیں گے، قطعی الدلالہ چیزیں ہونی چاہیے اصول کے لیے، یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے، اس کا تو چل جائے گا اصول میں۔ کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، صرف خود ہی بیٹھ کے اجماع کر لیتے ہو باتوں کے اوپر۔ اور پھر تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی سی مانتے ہیں، دنیا کی سی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اعلیٰ ترین برزخی حیات ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، جس میں مبارک بھی سلامت ہے، اس پہ تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے۔ یہ دنیا کی سی کیا ہے؟ اس کی تعویل وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کی سی سے مراد یہ نہیں لیا کہ نبی علیہ السلام یعنی سانس لے رہے ہیں یا باقی چیزیں، ہم بھی برزخی مانتے ہیں۔ دنیا کی سی سے مراد ہم لے رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں جسم سلامت ہوتا ہے تو قبر میں بھی سلامت ہے۔ سرکار یہ دنیا کی سی نہیں بنتا، کیونکہ دنیا میں جو جسم سلامت ہے وہ سانس لینے سے ہے، اور قبر میں جو سلامت ہے وہ سانس لینے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور دوسرا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ تو نہیں بتاتے تھے نا فیض نچوڑنے کا طریقہ قبروں سے، وہ بتایا، اب آپ کو بتاتے ہیں آپ کون سی دنیا کی سی مانتے ہو۔ جی فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا،
اور یہ تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے آخری سال میں بچوں کو یہ کہانیاں پڑھا رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب، باقی نشائی کوئی نہیں. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند، دیکھا نہیں ہے؟ وہ دیوبند مدرسے میں گیا، استقبال اس طرح ہوا ہے جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل کے آ گئے. ہاں آپ دیکھیں، میں ابھی نہیں نہ دیتا، پلانٹ ارتھ دیوبند، اور وہ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں جی. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. کہ شیخ احمد رفاعی کے بارے میں رسول اللہ کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے، فضائل حج اور فضائل درود، اس میں انہوں نے لکھا ہے، شیخ زکریا کاندلوی، یہ تبلیغی جماعت والے. اور فضان سنت میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی الیاس قادری صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 555 ہجری میں قبر رسول پر حاضر ہوئے، اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جی یہ سیوطی نے لکھا ہے، او بھائی سانو کی دی تو حوصلہ دو. ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو تواڈے امام تے شے کوئی نہیں. سیوطی نے لکھا ہوئے، سیوطی کون سا پرانا ہے یارا، 500 سال پہلے ہوا، 500 سال بعد میں بھی سیوطی بنا ہوں گا، میں تو ہوں نہیں بن گیا جے. ہاں ہاں سیوطی نے اتنا مجمع ویکھیا ہونا ہے، چھڈ دو انج کوئی بنتا ہے، کوئی علمی گل کرو. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد رفاعی نے قبر رسول پر شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ مصر میں تھا تو روح آستان اقدس کا طواف کرتی تھی اور میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. وہی ایک شاعروں کی جو ایک طریقہ کار ہے. ویسے تو یہ بھی کہانی ہے، کہتے ہیں اب میں خود حاضر ہوں تو آپ قبر اطہر سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، میں نے اسے بوسہ دینا ہے. یار یہ کیا صحابہ کرام یہ قبر رسول پہ یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے جا کے کہ ہاتھ مبارک باہر نکالیں؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی 90,000 کا مجمع تھا مسجد نبوی میں، اور نبی اسلام نے خواب اپنی بیداری میں ہاتھ نکالا اور شیخ احمد رفاعی نے اسے بوسہ دیا، اور یہ منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. وہ پیر سنا شیخ احمد رفاعی دے، اور عبد القادر جیلانی کا نام انہوں نے اس لیے ڈالا کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے، پیرانے پیر. لیکن میں دی انجینی کیتی ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ نکلتے ہوئے دیکھا اس کا مرید تو ہاتھ چوم رہا ہے، انہیں ہاتھ کیوں نہیں چومیا؟ آؤ نا داڑ تلے دیکھنے والے شامل سی ہو، انہیں ہاتھ کیوں نہیں چومیا؟ لاوا 295 سی ہوتے تھے. اور یہ 90,000 کی موجودگی میں، 90,000 کا مجمع تو آج سے 30-40 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا، یہ تو ابھی توسیع کے بعد آیا. یہ 90,000 کی موجودگی میں جب ہاتھ نکلتا ہے، وہ ہاتھ کتنی بلندی پہ نکلا ہے کہ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے؟ بس قریبی لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. اے کوڑ جھوٹ ہے. ہاں صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث، حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. وہ تو نہیں قبر رسول پہ جا کے حاضر ہوئے. حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر میں جب کھانا کم پڑ گیا تو تھوڑا سا کھانا اور پانی جمع کر کے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں. تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے، کھانے میں برکت پڑ گئی. حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی یہ برکت ہے، تو وہ قبر رسول پہ جا کے عرض کر دیتے یا رسول اللہ شیخ احمد رفاعی کے لیے تو 500 سال بعد آپ نے ہاتھ باہر نکالنا ہے، آپ ہاتھ نکالیں میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں. ہاں کہنا جی انہوں نے گل کیوں کرتے ہو سرکار، انہوں تو ہی کیدے لینے نا، تواڈے بابیاں تو کیدے لینے نے، ہندوؤں دی اولاداں. ہاں کون ہے یہ؟ ادھر کیا شروع سے دین آیا ہوا ہے؟ وہ صرف وہ لوگ سید کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی عرب کی سرزمین کے رہنے والے لوگ ہیں. یہ ہندوؤں کی اولادیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ جی قیدے کہاں سے لینے ہیں؟ تے کٹر ٹھیٹ انفی صاحب میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تواڈے واسطے. ویسے تو تمہیں پتہ ہے میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. ہاں
میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو, ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں. ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں, ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑا پڑھتا ہے نا انہوں نے بابے تو فارغ ہو جاتا جو. ہاں انہوں نے پتا ہے جی دی سب تو بڑی مثال میں وہاں 2002 میں عمرے پہ گیا, غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ مجھے بریلوی مارنا, شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے تھی اللہ منو مسلمان ماری. ہاں اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اگر آپ مخلص ہیں نا, سرکار آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بے ایمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار, تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہو نا, ابو لہب ہاشمی بھی ہوں, تو مر جائیں گے حرام موت. اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑی جائیں گی ان پر, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بات ہے. نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.